کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. یا اللہ جو بندہ تیرے حبیب کے نام پہ ہاتھ بلند کرے دعا کرتا ہوں اس کے بخت بلند فرما دے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت پیر سید سونا ماہی آپ کی سماعتوں کے حوالے. اللہ 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 اللہ. آپ میں کچھ فاصلہ ہے بیٹا، قرآن پاک کے قریب تشریف لے آئے. اسے سادہ کر. یہ کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ کدھر ہے؟ اسے سادہ کرو. ایک اور پیڈلی ہائس بند کر، ہائس بھی بند کرے. تھوڑا قریب قریب تشریف لے آئیں. آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، مہربانی فرمائیں. آگے آ جائیں. پیچھے والے جو قرآن پاک کے جتنا قریب آئیں گے اللہ کی رحمت بھی ان کے اتنا ہی قریب آئے گی. آگے تشریف لے آئیں. شاباش. قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اسے نا بالکل سادہ کریں. ہائس بند کر دیں. اچھا بسم اللہ. ہائس بند کر کے نا بالکل سادہ کر دیں. آپ مہربانی فرمائیں کہ درود پاک والی آیت پڑھ دی گئی ہے. اس کے بعد مومن پہ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. جسے جو درود پاک آتا ہے بآواز بلند تلاوت کیجیے. الصلاۃ والسلام علیہ. آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، فخر سادات حضرت قبلہ عالم سجادہ نشین مہرآباد. نام لینے کی جرت نہیں ہو رہی. بس یہی دعا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں اور ہم ادب کی دنیا میں اس طرح سے رہیں کہ آپ کے دل کی دعا کے قابل ہو جائیں. حضرت حافظ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. بانی محفل آپ کا نام غلام نازک صاحب اور شبیر حسین صاحب کافی عرصے سے ٹیلی فون پر گاہے بگاہے میرے ساتھ رابطہ فرماتے رہتے ہیں. اور پھر پچھلے دنوں تو بڑا لمبا سفر کر کے ایک مقام پر میرے ساتھ ایک محفل پاک میں تشریف فرما ہوئے. اس کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ گھر میں حضور کا ذکر سجایا جائے. میری دعا ہے اللہ پاک ان صاحبان کی عمر دراز فرمائے.
صحت اور تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، ان کے آشیانے میں ان کی اولاد، اللہ صدقہ نبی پاک کا ان کی اولاد کو، مال جان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ان کو اتنا رزق عطا فرمائے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کبھی تھکے نہ، اور جو حاضرین تشریف فرما ہے اللہ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ تو ممبر پر آ کے میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے آج کیا گفتگو کرنی ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ ہم نے یہ جو محفل پاک ہے یہ شہادت کانفرنس کے حوالے سے اسے منعقد کیا ہے، تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو آیت مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، غالباً یہ آیت میں پہلے بھی آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اور حسب عادت میں نے گزارش کی تھی کہ اگر زندگی نے وفا کی تو یہ ادھار ہوا، پھر اس آیت کو پڑھیں گے، تو وہ ادھار پورا کرنے کا وقت آیا ہے۔ تو ادھار بڑے ہیں میرے پورے پاکستان میں، بچپن سے جب سے میں ممبر شریف پر آیا، جب میں کہتا ہوں نا یہ بات آپ سے ادھار ہو گئی، تو اس ادھار میں اصل میں نا کم از کم 2 گھنٹے قرآن پاک مزید پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں چلو جی اب یہ ادھار ہو گئی، پھر کسی مقام پر ملیں گے تو اس پہ بات کر لیں گے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے کہ جب میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہو تو کوئی بندہ اعلان اگر کرے کہ بھائی شاہ صاحب سے اگر کسی کا کوئی ادھار ہے، یہ دعا کریں آپ یہ دعا کریں، آج مل کر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دعا کریں کہ جب میری چارپائی جنازے کی پڑی ہو تو کوئی بندہ اعلان کرے بھائی اگر کوئی شاہ صاحب کا کسی کے ساتھ ادھار ہے تو ان کا بیٹا موجود ہے، اللہ اسے اس قابل کرے کہ اپنے باپ کے جو پورے پاکستان میں ادھار ہیں انہیں پورا کر سکے۔ میرے صاحبو، میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس آیت کو آیت مودت آل محمد کہتے ہیں۔ یہ 1 2 اور 3 4 لوگوں نے ان لفظوں کا حق ادا کیا، باقی کسی نے نہیں، نہ سنیں پھر سنیں، کچھ سننے کے اصول ہوتے ہیں، جب لفظ محمد سنے نا، نہیں پھر سبحان اللہ نہیں کہنا، پھر کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایسے بھی نہیں کہنا کہ بس فرشتوں کو پتہ چلے، ایسے حضور کے نام پہ درود پڑھا کرو تاکہ نام لینے والے کو خبر ہو جائے کہ یار کسی حضور کے غلام کے کانوں میں مصطفیٰ کا نام پڑا ہے۔ جو آیت مجیدہ تلاوت کی ہے، اس آیت کو آیت مودت آل محمد کہتے ہیں۔ لودھرا والوں نہیں، ایسے نہیں چل سکتا، دیکھو چھوٹا سا مسئلہ بیان نہیں ہو رہا، بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ممبر مسجد نبوی پر پہلا قدم ہے مصطفیٰ کا، زبان پہ آمین ہے، پھر دوسری سیڑھی پر قدم ہے، پھر زبان پہ آمین ہے،
پھر تیسری سیڑھی پر قدم ہے، آمین کہہ کے جلوہ افروز ہو گئے۔ قدم پہ ہاتھ لگا کے صحابہ نے عرض کیا، علی جا آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا جبریل نے دعا کی ہے۔ حضور جبریل کی دعا کیا تھی؟ فرمایا جبریل کہہ رہا تھا خاک آلود ہو اس بندے کی ناک جس کو زندگی میں بزرگ ماں باپ مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہو سکے۔ سمجھ آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ یعنی اس کا بیڑا ہی غرق ہو جائے، ککھ پلے نہ رہے اس کے جس کے ماں باپ ہوں اور وہ خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے۔ میں نے آمین کہا، اس نے پھر کہا آقا اللہ اس بندے کی ناک کو خاک آلود کرے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ پچھلے گناہ معافی مانگ کے اللہ سے بخشوا نہ سکے، اس بندے کی خاک آلود ہو ناک۔ تو میں نے آمین کہا، اور پھر اس نے تیسری دفعہ کہا کہ علی جا اللہ پاک اس بندے کی ناک کو خاک آلود کرے جس کے سامنے محمد کہا جائے اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے، اس کی خاک آلود ہو ناک۔ آپ دیکھ لیں معصوم دعا مانگ رہا ہے اور معصوموں کا امام اس پر آمین کہہ رہا ہے۔ تو میں لودرا والوں آگے نہیں چلنے والا، جب حضور کا نام آ جائے تو اس طرح درود پڑھو کہ بولنے والے کو پتہ چل جائے یار یہ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے جب تک میں درود سن نہیں لوں گا۔ تو جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت مودت آل محمد ہے۔ اچھا جی مجھے آپ معاف کر دیں، میں آج تقریر نہیں کرنے والا، وقت نوٹ ہو چکا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، 60 منٹ میرے پاس تھے، اب میں 60 منٹ آپ کو پریکٹس کراؤں گا اور ہم مل کر پریکٹس کریں گے، تقریر نہیں آج ہوگی۔ محمد نہیں، محمد۔ میرا خیال ہے تقریر کر لیں آپ، اب اس معیار پر پریکٹس ہو گئی ہے کہ آپ لوگ تقریر واقعی سن سکتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر چیک کر لوں، جو آیت میں نے تلاوت کی وہ آیت مودت آل محمد۔ بس لودنا والوں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جب بھی کوئی ممبر پر خطیب آئے گا اس کے منہ سے حضور کا نام نکلے اب ایسے ہی کہیں، اس کو چپ ہو کر درود سننا پڑے یار۔ جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے اسے مودت آل محمد کہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سدا آباد رہیں، سدا بستے رہیں، سدا جیتے رہیں۔ میں اب پھر سے ایک دفعہ گزارش کروں کہ اس آیت میں اب جو بھی آئے گا نا، اچھا میں ایک دفعہ ریفرنس دے دوں، صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا، میں اس تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، آپ اسے گھر جا کے نکالیں، اسے پڑھیں، اسے دیکھیں، آخری سانس تک میرے لفظوں پر میری ضمانت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مولا علی شیر خدا کے متعلق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ صائمہ عالمہ فقیہہ محدثہ راضیہ۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اپنے پورے تقریر کے ٹائم میں بھی میں سیدہ کے نام گنتا چلا جاؤں تو یہ ختم نہیں ہونے والا۔ یہ اس پاک بی بی کے بارے میں ہے جسے بطول کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ جملہ میرا نوٹ کر لیں، نوٹ کر لیں، میرا پہلا ادھار ہے آپ کے ساتھ آج کی گفتگو کا
کہ میں نے منبر پر بیٹھ کر کہا کہ اس بی بی کے بارے میں ہے یہ آیت مجیدہ جسے بطول کبریٰ کہتے ہیں۔ لو میری زندگی نے وفا کی تو میں وعدہ کرتا ہوں اپنے اسی لفظ کو ثابت کرنے کے لیے اسی پہ کبھی قرآن پڑھوں گا۔ میں پھر وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے پھر کہیں یاد دلایا تو میں یہ جو میں نے کہا نا نبی کی بیٹی بطول کبریٰ ہے، صاحبزادی مصطفیٰ بطول کبریٰ ہے۔ لودھنا والوں میں آپ کو ایک مشورہ دوں، سننے کا ڈھنگ سیکھ جاؤ، پہلے سننے کا سلیقہ سیکھو۔ کتنے سال ہو گئے مجھے رانا صاحب کے پاس آتے ہوئے؟ 6 سال گزر گئے، لیکن میں ابھی دیکھ رہا ہوں جب لفظ محمد آ جائے، جو کہتا ہے نا مجھے وجد نہیں ہوتا، میں تقریروں میں بیٹھتا ہوں مجھے کچھ اثر نہیں ہوتا، یہ 2-4 نسخے لے لے وجد ہونا شروع ہو جائے گا۔ سر الاسرار کتاب ہے، غوث اعظم کا فرمان ہے، من لا وجد لہو لا دین لہو، جسے لجپالوں کے نام پہ وجد نہ ہو اس میں دین نہیں ہوتا۔ تو جو جتنا وجد کی کیفیت میں آتا ہے وہ اتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے۔ تو جو کہتا ہے نا مجھے وجد نہیں ہوتا، سچ میں آپ یوں دیکھا کرو خطیب کو، خطیب ہے یا نقیب ہے یا نعت خواں جو بھی ہے، اسے یوں دیکھا کرو، یوں دیکھا کرو، جب وہ کہے نا محمد مچل کر کہا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سننے کا سلیقہ آ جائے گا اور آپ کو کیفیت وجد ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی تو پھر توجہ ہو گئی، تو جب توجہ ہو جائے تو پھر ادھر سے بھی توجہ ہو جاتی ہے، جب ادھر سے توجہ ہو جائے پھر ادھر سے بھی توجہ ہو جاتی ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اب میں آپ کو دوسرا نسخہ آج کی گفتگو میں دے رہا ہوں، یہ دوسرا نسخہ، اسے قبول کرو۔ جب نبی کی بیٹی کا نام آ جائے نا، آنکھیں جھکا لیا کرو۔ میں آپ کو پھر سے مشورہ دے رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سننے کا طریقہ کیا ہے۔ جب بی بی پاک کا نام آئے، یوں ہے نا، یوں سب میری طرف دیکھو، میری یوں ہے نا، آپ یوں دیکھ رہے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، کسی نے کہا فاطمہ تو یوں کیا کرو، آنکھیں جھکا دیا کرو۔ اللہ کی قسم شرک نہیں ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، کیا میں نے کہا اور کیا تم نے سنا؟ یار میں یہ جملہ پھر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم، نبی کی بیٹی کے نام پر آنکھیں جھکانے والوں شرک نہیں ہوگا۔ یار میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں نہیں شرک ہوگا، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں شرک نہیں ہوگا۔ اچھا شرک بھی نہیں ہوگا تو بدعت بھی نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے شاہ جی اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، یہ وہ بی بی ہے قیامت کے دن جس کی سواری کی آمد پر نبیوں کی آنکھیں نہیں گردنیں جھکیں گی۔ کیا میں نے کہا اور کیا تم نے سنا؟ نبیوں کی آنکھیں نہیں، آنکھیں نہیں، جاؤ اپنے پسند کے کسی مولوی سے حدیث پوچھو جا کے، آنکھیں نہیں نبیوں کی جھکیں گی۔ کوئی کہنے والا کہے گا نبیوں گردنیں جھکاؤ فاطمہ آ رہی ہے، کچھ کہو تو میں آگے چلوں نا یار، نبی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، ہاں گردنیں جھکاؤ، گردنیں۔ اب کوئی مولوی اگر فتویٰ لگائے اسے کہنا یار جہاں آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کی گردنیں جھکیں، نہ شرک ہوا نہ بدعت ہوا، ہم نے تو آنکھیں جھکائی ہیں، کچھ کہو تو میں آگے چلوں نا۔
یہ دو چار گر اپنے پلے باندھ لو، آپ کو سننے کی تمیز آ جائے گی، سننا آ جائے گا، سننے کا سلیقہ آ جائے گا۔ اچھا، تو اب میں پھر سے گزارش کروں کہ جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت مودت آل محمد ہے۔ واہ، جیتے رہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اب اس آیت میں کیا ہوگا؟ اب اس آیت میں جو بھی بات ہوگی وہ مصطفیٰ کے گھر کے بارے میں ہوگی۔ وہ بات امام حسین کے بارے میں ہوگی۔ بولو گے تو میں آیت پڑھنی شروع کروں گا نا۔ اس آیت میں اب جو بھی بات ہوگی وہ علی کے ڈیرے کی بات ہوگی، حسن کے ویڑے کی بات ہوگی۔ کچھ بولو گے میرے ساتھ یار؟ تم لیٹ کر رہے ہو، ورنہ میں اب تک قرآن پاک شروع کر چکا ہوتا۔ دیکھو اب اس میں جو بھی بات ہوگی وہ علی کے ڈیرے کی بات ہوگی، حسن کے ویڑے کی بات ہوگی، علی کے آشیانے کی بات ہوگی، فاطمہ کے آستانے کی بات ہوگی۔ تو بات شروع ہو گئی بھائی، بات شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ کیسے آگے چلوں یار؟ میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، اب آپ پوری توجہ کریں تاکہ میں قرآن پاک کی آیت کا ٹرانسلیشن شروع کروں اور حلق سے نکلتی ہوئی آیت آپ کے سینے تک جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا نا۔ جسے پتا ہے کہ قرآن کے لفظوں سے سینہ مدینہ ہوتا ہے وہ قرآن کے لیے مل کے سبحان اللہ کہو۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ ذالک، یہ الذی وہ، ذالک الذی یہ وہ، یبشر اللہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ مزہ نہیں آیا یار، اس کو بیس کم کرو بیٹا، اس کی بیس کم کرو، بیس کم کرو ذرا سمجھ آئے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ چاس نہیں آیا بھائی، مزہ نہیں آیا، پھر سے سنو نا، میری طرف دیکھو، میری آنکھ میں آنکھ ڈالو۔ حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا آپ کا، ایک سیدی ہی تو بول رہا ہے، باقی تو صرف میری شکل دیکھ رہے ہو۔ ذالک الذی یبشر اللہ، نبی کی اولاد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ یا اللہ، میرا 550 کلومیٹر، 550 کلومیٹر سفر ہے، گھر سے قرآن لے کر میں نکلا ہوں، لیکن میں سمجھا نہیں سکا تو کیا فرمانا چاہتا ہے۔ فرمایا پھر سے پڑھو، ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو بندوں کو اللہ دے رہا ہے۔ نہیں مالک، یہ ٹھنڈا سبحان اللہ کہتے ہیں کیونکہ میں سمجھا نہیں سکا۔ فرمایا پھر سے سنو نا، حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیکھ کر بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ حسین کا ذکر میں نے بندوں پہ نہیں چھوڑا، خود کر رہا ہوں۔ اب جسے سمجھ آئیے مل کے سبحان اللہ کا ہوگا۔ ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ ذکر آل نبی وہ ذکر ہے جو اللہ خود کر رہا ہے۔ دیکھیں میں کس صیغے میں ٹرانسلیشن آپ کو دے رہا ہوں، حالانکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا معنی یہ گا اللہ کر بھی رہا ہے، کرتا رہے گا۔ کچھ بولو یارا جسے سمجھ آئی ہے۔ یا اللہ کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ فرمایا یہ ذکر میں نے نہ کل بندوں پہ چھوڑا تھا نہ آج بندوں پہ چھوڑا ہے، قیامت تک بندوں کو حسین کا کیا پتا جو میں جانتا ہوں۔ آئے ہائے، جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہہ دیتا۔ نبی کی اولاد کو بندے کیا جانتے ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ فرمایا جبھی تو میں کر رہا ہوں، یہ وہ ذکر ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اب اتنا بڑا مجمع کیا یہ گواہی دیتا ہے کہ نبی سائیں کی اولاد کا ذکر اللہ کر رہا ہے؟ کر رہا ہے؟ نہیں
کر رہا ہے؟ بولو کہ نہیں میرے ساتھ؟ کر رہا ہے۔ اچھا تو لودرا والوں، جو کام اللہ کرے اسے بندے ڈک سکتے ہیں؟ آپ ڈک لو۔ آپ نہیں ڈک سکتے؟ پاکستان پورا اکٹھا کرو، ان سے کو ڈک لو، کوئی نہیں ڈک سکتا۔ زمانہ ڈک ڈک کے مر جائے، کوئی نہیں ڈک سکتا۔ تو پھر تساں فیصلہ دیتے چھڑے ہے دنیا مر سکتی ہے، حسین دا ذکر کوئی ڈک نہیں سکتا۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا یار، جسے قرآن سے محبت ہے مل کے سبحان اللہ کہتے تھے۔ زمانہ مر سکتا ہے، حسین کا ذکر کوئی ڈک، پھر سے کہو نا، زمانہ مر سکتا ہے، حسین کا ذکر کوئی ڈک۔ اگلا جملہ میں کیسے کہوں اگر نوجوانوں کی زبانیں نہیں چلیں گی تو؟ یار میں پھر کہہ رہا ہوں، زمانہ مر سکتا ہے، حسین کا ذکر کوئی ڈک، تو پھر گھر جا کے سبحان اللہ کہنا جس کے دو طرح کا ذکر کوئی نہیں ڈک سکتا، اس کے نانے کا میلاد تمہارا ابا ڈک جائے گا۔ اور بولو جسے سمجھ آئیے گھر کے سبحان اللہ کہو ذرا۔ ذالک الذی یبشر اللہ، ذکر حسین وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ اچھا دیکھو، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، علماء کا ایک جمع غفیر ہے، لودرا کی زمین ہے۔ میں ایک جملہ میری زبان پہ ایسا آیا ہے جو نہ کسی مترجم نے لکھا ہے، نہ کسی مفسر نے لکھا ہے، کسی نے نہیں لکھا اس آیت پر۔ میرے آقا، کوئی اللہ نالائق کے دل پر بھی تو القاء کر ہی سکتا ہے نا۔ اگر آپ اس قیمتی موتی کو وصول کرنا چاہتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں، لیکن اگر ضائع کرنے کا موڈ ہے تو رہنے دو میرے سینے میں۔ میں دیکھ رہا ہوں چند بندوں نے کہا یہ ہمیں دے دیں۔ اچھا تو پھر سنیں، قبلہ آپ میری تائید کریں گے۔ ذالک، یہ الذی اس میں موصول ہے، صیغہ واحد کا ہے، صیغہ واحد کا ہے۔ اب میں کیا ترجمہ کروں جو کسی نے نہیں کیا؟ ذالک الذی یبشر اللہ، کائنات میں یہ وہ واحد خوشخبری ہے حسین کا ذکر جو اللہ دے رہا ہے۔ ہائے ہائے، بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ کائنات میں یہ وہ واحد خوشخبری ہے حسین نبی کی اولاد کا ذکر جو اللہ دے رہا ہے۔ میں اب آگے کیسے چلوں؟ آپ ٹھنڈے ہو گئے ہو یار، میں چلنا چاہتا ہوں آگے۔ اچھا مجھے ایک لمحہ یاد آ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ خوشخبری کون دے رہا ہے؟ یہ بھی تو کلام الہی ہے، اللہ ہی دے رہا ہے نا۔ تو یا اللہ تو نے جنت کی خوشخبریاں دی، انعامات کی خوشخبریاں دی، اب یہ کیوں فرما رہا ہے کہ حسین کا ذکر کائنات میں واحد خوشخبری ہے جو میں دے رہا ہوں؟ فرمایا چپ کر، تو نے کلام الہی کو سمجھا نہیں۔ نبی کی اولاد کی وہ واحد خوشخبری ہے جس کے صدقے میں باقی خوشخبریاں دے رہا۔ ذالک الذی یبشر اللہ، حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ یار میں اب آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، اللہ یہ خوشخبری عام بندوں کو نہیں دے رہا اور نہ دے رہا ہے نہ دے گا، بلکہ انہیں دے رہا ہے جو عبادہ ہے، عبادہ جو عبادہ ہے۔ واہ واہ، عبادہ کیسے ترجمہ کرو؟ عباد، یار بندوں سے بات نہیں ہو رہی، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں جو میرے اپنے ہیں، جو میرے اپنے ہیں۔ ہم سے نالائقی کوئی نہیں مولا، فرمایا نہیں ہو تم میرے اپنے ہو۔ یا اللہ ہم سے تو نکما کوئی نہیں، فرمایا نہیں ہو تم میرے اپنے ہو۔ مولا ہم سے گناہگار کوئی نہیں، فرمایا حسین کے ذکر میں ہو میرے اپنے ہو۔ کچھ کہو تو میں آگے چلوں نا یار۔ یا اللہ ہم سے گناہگار کوئی نہیں، فرمایا او حسینیوں میں کہہ رہا ہوں نا تم میرے اپنے ہو۔ لودرا والوں ساری عمر چاچے کی نوکری کرتے گزر جائے نا تو ایک نہ مانی جائے تو وہ کہہ دیتا بڑی برادری میں او میرا ککھ نہیں لگتا، انہوں کہہ چھڑیا جی او میرا ککھ نہیں لگتا۔ 40-50 سال عمر ہو گئی وہ دی ایک نہیں مندے پے، صرف زبان پہ حسین آئے وہ یہ نہیں آندا تسی میرے ککھ نہیں لگتے، فرما رہے محبوب یہ میرے اپنے ہیں۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے مل کے سبحان اللہ کہو ذرا۔ محبوب یہ تیری اولاد سے پیار کرنے والے میرے اپنے ہیں، محبوب یہ تیری اولاد سے محبت کرنے والے تو میرے اپنے ہیں۔
میں کیسے آگے چلوں گا؟ مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے آمنو، وہ ہے آمنو، وہ ہے آمنو، وہ ہے آمنو۔ ذکر آل نبی کے لیے اللہ نے ایک کرائٹیریا قرار دیا، فرمایا خبردار یہ ذکر حسین ہے ان سے ہوگا جو مومن ہوں گے۔ کن سے ہوگا؟ سارے بولو گے ذرا، جو مومن ہوں گے یہ ذکر ان سے ہوگا۔ اچھا مولا پھر یہ کن سے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا یہ مکے میں آئی ہے۔ یہ آیت کہاں آئی ہے؟ سارے نہیں بولے یار۔ لے مولا جو مکے کا نام ادب احترام سے لے رہا ہے نا اسے مکے میں ضرور لے جانا۔ تو یہ آیت کہاں آئی ہے؟ مکے میں آئی ہے یہ آیت، مکہ میں۔ ہاں تو یہ کون سی آیت ہے؟ آیت مکی ہے۔ اچھا جو آیت مکے میں آئے وہ مکی ہے۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اسے بدری کہہ لوں، بدر میں آئی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ مقام خم پر آئی، اسے خمی کہہ لوں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جو مکے میں آئی ہے اسی مکی کہو۔ تو یہ شام میں جاتے ہوئے آئی ہے، اسے شامی کہہ لوں؟ نہیں کہنا۔ آپ تو کہہ رہے تھے جہاں آیت ہے وہ ویسی کہلاتی ہے، وہیں کی کہلاتی ہے۔ تو جو شام میں آئے اسے شامی کہو، جو بدر میں آئے اسے بدری کہو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ احد میں آئی، سبحان اللہ نہیں کہہ لیتے یار؟ یہ میدان احد میں آئی، اسے احدی کہو، نہیں کہہ سکتے؟ نہیں نہ کہہ سکتے۔ تو بات زمین کی نہیں، بات شہروں کی نہیں، بات نہ مکے کی ہے نہ مدینے کی ہے، بات تو مصطفیٰ کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بات تو مصطفیٰ کی ہے۔ ٹھنڈا نعرہ ہے؟ نہیں ٹھنڈا ہے بیٹا، اٹھ کے کھڑے ہونا جس نے نعرہ لگایا۔ بسم اللہ۔ بھئی جو آیت جہاں آئے بات شہروں کی نہیں، بات زمین کی نہیں، بات تو حسین کے نانا کی ہے، بات تو فاطمہ کے بابا کی ہے۔ بھئی بولو نہ مل کے سبحان اللہ کہتے چلے جاؤ۔ اب آپ کہو گے شاہ جی یہ کیا بات ہے؟ میں گزارش کیے دیتا ہوں کہ مصطفیٰ کا ڈیرہ اگر مکے میں ہونا، آیت جہاں مرضی آئے وہ مکی ہوتی ہے۔ کچھ کہو تو میں کہوں نا یارا، مصطفیٰ کا ڈیرہ اگر مدینے میں ہونا، سورہ جہاں مرضی آئے وہ مدنی ہوتی ہے۔ اب جسے سمجھ آئیے مل کے سبحان اللہ کہو ذرا۔ اب اگلا جملہ وصول کرو ذرا، 6666 آیتیں اللہ نے مصطفیٰ کے نام لگا دی۔ اللہ نے اتنی آیتیں مصطفیٰ کے نام لگائی، نہ شرک ہوا نہ بدعت ہوا۔ ہم نے چھوٹی سی محفل حسین کے نام لگائی ہے۔ کچھ کہو تو میں کہوں یارا، اللہ نے 114 صورتیں حسین کے نانا کے نام کی، کوئی شرک نہیں ہوا، کوئی حرام نہیں ہوا۔ ہم نے تو 2 دیگیں حسین کے نام کی۔ جسے سمجھ آئیے دب کے سبحان اللہ کہتے چل۔ تو یہ پھر آیت کون سی؟ جی بسم اللہ۔ تو یہ آیت کون سی ہے؟ تو یہ آیت کون سی ہے؟ مکی۔ یہ آیت کون سی ہے؟ کیونکہ مکہ میں آئی۔ آیت کہاں آئی ہے؟ اچھا آپ کے ابا کا نکاح ہوا مدینے میں، ہمارے بابا علی کا نکاح ہوا مدینے میں، آپ چپ رہ گئے، میں کیسے آگے چلوں گا؟ مولا علی کا نکاح حضرت سیدہ پاک سے کہاں ہوا؟ مدینے۔ بولو یارا، تو امام حسین تو مکے میں تھے ہی نہیں۔ تو جب مکے میں حسین تھے ہی نہیں تو ان کے بارے میں آیت کیسے آ سکتی ہے؟ اب میں پھنس گیا لودرا کی سرزمین پر علماء کے درمیان میں بیٹھ کر۔
مجھے اتنی دیر ہو گئی میں کہہ رہا تھا یہ آیت نبی کی بیٹوں کے بارے میں ہے، حسین پاک کے بارے میں، حسین پاک کے بارے میں، حسین پاک کے بارے میں، حسین پاک کے بارے میں۔ اب میں نے ہی بتا دیا کہ حسین تو ابھی آئے نہیں، جب یہ آیت آئی تو یہ ان کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ سے ادھار ہوا نہیں شاہ جی، اللہ کی قسم ادھار ہوا، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ادھار ہوا، کیونکہ اگر اس طرف چلا گیا تو 1.5 گھنٹہ قرآن پڑھوں گا، 1.5 گھنٹے میں جتنے بندے بیٹھے اتنی آیتیں پڑھ کے ثابت کروں گا حسین نہ بھی آئے آیت پھر بھی ان کے بارے میں۔ یہ میرا آپ سے ادھار ہوا نا، پھر مانے نا اب یہ ادھار ہو گیا ہے، اب ہم آیت کی طرف چلتے ہیں نا، نہیں پھر وہ موضوع رہ جائے گا جو میں پڑھ رہا ہوں نا، میں آیت سمجھانا چاہتا ہوں نا، تو پھر یہ ادھار کریں نا، آنا جانا لگا رہے گا۔ بس میں آگے چلتا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں۔ ذالک الذی یبشر، یہ آیت ہے مکی، یہ آیت کون سی ہے؟ سارے بولو گے ذرا تو پتہ چلا مودت آل محمد کا درس قرآن جو ہوا بیت اللہ کے صحن میں ہوا، بیت اللہ کے صحن میں ہوا۔ اب اس کا پس منظر بھی میں بیان نہیں کر سکتا، اگر پس منظر کی طرف چلا جاؤں تو 20-22 آیتیں میرے دماغ میں پس منظر پر گھوم رہی ہیں، میں جلدی سے آگے نکلتا ہوں۔ اچھا مکے میں درس قرآن ہوا، تو جب آیت مکے میں آئی ہے تو سمجھ لودرا والوں کو تو نہیں نہ آئے گی، نبی کی اولاد کی عزت کی سمجھ تو مکے کے صحابہ کیوں آئے گی نا؟ میں سمجھا نہیں سکا، میں تھوڑا قریب آتا ہوں آپ کو۔ میرے سرداروں مدائن کا علاقہ فتح ہوا، فاروق اعظم کا زمانہ تھا، اور فاروق اعظم مسند پر جلوہ افروز سے مال غنیمت اکٹھا ہوا۔ جب مال غنیمت اکٹھا ہوا تو سب سے پہلے عمر فاروق کا صاحبزادہ آگے آیا، بیٹا آگے آیا۔ آپ نے مال غنیمت میں سے کچھ پیسے نکالے اور 500 درم گنتی کرنے کے بعد کہا بیٹا جی بابا یہ آپ کا حصہ ہے، اسے قبول کرو۔ بیٹے نے باپ سے 500 درم گنا، بڑے خوش ہوئے، واہ بابا واہ، واہ بابا آپ نے کمال کر دیا، بابا آپ نے تو کمال کر دیا۔ اب یہ بیٹا ہوا سائڈ پہ، آگے آیا علی کا بیٹا۔ اس نام پہ کیسے چپ رہ گئے یار تم؟ آگے آیا علی کا بیٹا، خطاب کا بیٹا علی کے بیٹے کی آمد پہ یوں اٹھ کر کھڑے ہوئے، کیونکہ اب کوئی اور نہیں آیا، علی کا بیٹا آیا۔ نہیں بیٹھ جائیں، آپ بیٹھے رہیے، علی کا بیٹا آیا ہے نا۔ علی کے بیٹے کی آمد پہ عمر فاروق جانتے تھے حسین کو، عمر فاروق حسین کو جانتے تھے یار، میں پھر کہہ رہا ہوں عمر فاروق حسین کو جانتے تھے۔ آیت عمر فاروق کے سامنے آئی ہے، حسین کو جانتے تھے، عمر فاروق حسین کو جانتے تھے۔ عمر فاروق نے آنکھوں سے ایک منظر دیکھا ہوا تھا، منظر دیکھا تھا عمر فاروق نے کہ نبی معظم کو 3 دن ہو گئے دنیا سے چلے گئے ظاہری طور پر، منبر پر ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، مسجد میں سامنے علی بیٹھے ہیں، ابو بکر کے بیٹھے ہوئے منبر پر دیکھ کر حسین مسجد میں آئے، آ کر ابو بکر کو سامنے بیٹھا ہوا دیکھ کر کہنے لگے میرے نانا کا منبر ہے نیچے اترو۔ ابو بکر صدیق نے منبر چھوڑا، علی نے تعجب سے دیکھا، اب ابو بکر کیا کرے گا؟ غصے میں آئیں گے کہ جلال میں؟ حسین کے سامنے ابو بکر کھڑے ہو گئے، منبر کر چھوڑ کر کہنے لگے آقا آپ نے ٹھیک کہا، یہ منبر بھی آپ کے نانا کا ہے، یہ غلام بھی تو آپ کے نانا کا۔ کچھ کہو تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ آقا یہ منبر بھی آپ کے نانا کا ہے، یہ غلام بھی تو آپ کے نانا کا ہے۔ لودرا والوں اب عمر فاروق اٹھ کر کھڑے ہیں حسین کی آمد پر، اب عمر فاروق یوں دیکھ رہے ہیں حسین کو کیا دوں، دینے والوں کو کیا دیا، بولو جسے سمجھ آئی ہے یا دینے والوں کو کیا دوں؟ سب کچھ اکٹھا کر کے یوں جھکتے ہوئے کہا آقا یہ آپ کا حصہ نہیں، یہ تو ہدیہ ہے۔ ہائے ہائے آقا یہ تو ہدیہ ہے، یہ ہے نذرانہ۔ شہزادہ حسین نے یوں دیکھا، شہزادہ علی نے حسین نے یوں دیکھا تو وہ تھا 1000 درہم، 1000 درہم لے کر حسین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ عمر فاروق کا بیٹا تھوڑا قریب آیا، قریب آ کہتا ہے بابا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، بابا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بابا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔
عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بات کرو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بابا میں نا یہ امام حسین نا ابھی چھوٹی سی عمر میں تھے، مدینے کی گلیوں میں ابھی کھیلا کرتے تھے، جس دن سے میں لڑ رہا ہوں نا یہ تو ابھی چھوٹے سے بچے تھے، ابھی کھیلتے تھے جس دن سے میں لڑ رہا ہوں، تو بابا مجھے 500 اور انہیں 1000۔ لودرا والوں کوئی 2 نمبری ہوتی تو فیصلہ گھر جا کے ہوتا، کوئی 2 نمبری ہوتی تو باتیں کان میں ہوتی۔ عمر فاروق نے آواز دی، صحابہ پلٹ کر سب نے کہا جی امیر المومنین۔ فرماتے ہیں ذرا بات سنو، سب نے پلٹ کے دیکھا، جی آقا۔ فرمایا بیٹا دوبارہ بات کر۔ اب بیٹے نے دوبارہ کہا بابا یہ اس دن چھوٹے سے بچے تھے، جب یہ کھیلا کرتے تھے میں اس دن سے جنگ کر رہا ہوں، مجھے 500 اور انہیں 1000۔ یہ سنتے ہی عمر فاروق نے تمام صحابہ میں کھڑے ہو کے اپنے بیٹے سے کہا کاکا تیرا ابا ادے بے ورگے، اوئے ہوئے بولو گے تو میں آگے چلوں گا نا یار، اور تیرا ابا ادے بے ورگے، تیرا ابا ادے ابے ورگے، میں نہیں آگے چلنے والا، تیرا ابا ادے ابے ورگے۔ اور جسے قرآن سے محبت ہے دب کے سبحان اللہ کہو ذرا، تیرا باپ اس کے باپ جیسے، تیرا باپ اس کے باپ جیسے، تیرا ابا ادے ابے، میں کیسے آگے پڑھوں؟ آپ چپ کر کے کیسے بیٹھ گئے؟ میرا اگلا جملہ وزنی ہے، میرا ساتھ تو میری زبان سے نکل سکے، تیرا ابا ادے ابے ورگے، تیرا ابا ادے ابے ورگے۔ مزہ نہیں آ رہا، میں معافی مانگوں گا، بانیان سے چلا جاؤں گا۔ تیرا ابا ادے ابے ورگے، تیرا ابا ادے ابے ورگے۔ کہا نہیں بابا۔ فرمایا تیری ماں ادی ماں ورگی؟ کہا نہیں بابا۔ تیرا کو چاچا ادے چاچے ورگے؟ کہا نہیں بابا۔ تیری کو خالہ ادی خالہ ورگی ہے؟ کون بول رہا ہے جسے سمجھ آ رہی ہے تیری ماں ادی ماں ورگی ہے؟ کہا نہیں بابا۔ تیرا نانا ادے نانے ورگا ہے؟ کہا نہیں بابا۔ تیرا کو چاچا ادے چاچے ورگا ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا جدو تیرا خاندان نہیں رلتا حصہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا؟ مسکراتے ہوئے علی کا بیٹا گھر آیا۔ میں پھر کہتا ہوں مسکراتے ہوئے علی کا بیٹا گھر آیا۔ میں لفظ بدلتا ہوں، مسکراتے ہوئے نبی کا بیٹا گھر آیا۔ جسے آپ سمجھ آئیے مل کے سبحان اللہ کہو ذرا۔ ہاں علی اب آگے علی تھے، اب گھر میں آگے علی تھے، اب گھر میں آگے علی تھے، آگے علی تھے، لودرا والوں آگے علی تھے۔ لفظ علی پہ جیسی محبت ہے ویسا سبحان اللہ کہو ذرا، نہیں تو کسی لودرا کے بڑے عالم سے پوچھنا یہ لفظ علی جو ہے اس کا کوئی معنی ہوتا ہے؟ آپ کو بتائے گا ایک بلند ہوتا ہے، ایک بلند تر ہوتا ہے، ایک بلند ترین ہوتا ہے، لیکن نہیں یار، جہاں بلندیاں بھی جا کے اپنی معراج محسوس کریں بس اسے علی کہتے ہیں۔ جسے علی سے جتنی محبت ہے ویسے بولتے آؤ ذرا۔ قبلہ آگے علی تھے، آگے علی تھے، آگے علی تھے، آگے علی 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 آگے علی تھے، آگے وہ علی تھا جو خود بھی علی تھا، جو خود بھی علی ہے، جو خود بھی علی رہے گا، اور جس گھر میں آیا وہ کعبہ بھی علی ہے، جہاں شہید ہوا کوفہ کی مسجد بھی علی ہے، وہ علی ہے جس کی بیوی بھی علی ہے، جس کا حسن بھی علی ہے، حسین بھی علی ہے، جس کا نبی بھی علی ہے، جس کا اللہ بھی علی ہے۔ کچھ کہو تو میں آگے چلنا چاہتا، بسم اللہ۔ آگے تو علی تھے، آگے تو علی تھے، آگے تو علی تھے۔ علی کا نام ہے، مل کے سبحان اللہ میں چل کر کہا وجد کیوں نہیں ہوتا تمہیں؟ اس نام پر نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا جا کے؟ بابا آج تو عمر فاروق نے کمال کر دیا۔ علی فرماتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ بھی دیا اور اپنے بیٹے کو میری شان بھی سنائی۔ علی کا کوئی بیٹا آج خوش کر کے بھیجا کرو، گھر جا کے بزرگوں کو بات بتاتے ہیں۔ کیا میں نے کہا تم نے کیا سنا ہے یار؟
हाँ तो मैं गुजारिश कर रहा हूं ना, आगे अली थे, जब सारी बात अली ने सुनी, अब आगे अली उठकर खड़े हुए, फरमाया वल्लाहि समेत रसूलुल्लाह, मुझ अली को अल्लाह की कसम मैंने मुस्तफा के दहने मुबारक से सुना था, अल उमर सिराजुन अहलुल जन्नह, मुस्तफा ने फरमाया था ये सूरज, ये उमर जो है ना, ये जन्नत का सूरज है, ये उमर जन्नत का सूरज है, ये उमर जन्नत का सूरज है, ये उमर ना जन्नत का ना सूरज है। ये बात उमर फारूक तक पहुंची तो उमर फारूक ने सारे काम छोड़े, अली की बारगाह में आके कहते हैं या अली अंत मौलाई, आप मेरे मौला हैं, या अली आप तो मेरे मौला हैं, या अली आप तो मेरे मौला हैं, या अली मन कुंतु मौला फहाज़ा अली उन मौला, आप सबके मौला हैं, आप मेरे मौला हैं। क्या आपने फरमाया अल उमर सिराजुन अहलुल जन्नह? अली फरमाते उमर बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं ये कहा, खुदा की कसम ये तो हुसैन के नाना ने कहा। काका फिर मुझे लिख देना, मुझे लिख देना, आका फिर मुझे तो लिख देना। अली फरमाते उमर लिखने लिखाने को छोड़, मुझे अल्लाह की कसम मैं अली और कयामत तक मेरी सारी औलाद हम माशर के मैदान में गवाही देंगे मिलकर कि उमर को मुस्तफा ने जन्नत का सूरज कहा था। कुछ कहो तो मैं आगे चलना चाहता हूं यार, जिसे नबी से मोहब्बत है दब के सुभान अल्लाह कहो जरा। तुम जीते रहो, तुम्हें अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, तुम्हारी रोती हुई आंखों को मेरा सलाम। फरमाए ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू, ये हुसैन का जिक्र अल्लाह नबी की जुबान से उन बंदों के साथ कर रहा है जो मोमिन है। ये जिक्र हुसैन अल्लाह उन बंदों से कर रहा है जो मोमिन है। घर जाके सुभान अल्लाह कहना। आयत मक्के में आई है, अबू बकर के ईमान की गवाही अल्लाह दे रहा, बोलो जिसे समझ आ रही है, उमर के ईमान की गवाही अल्लाह दे रहा है, उस्मान गनी की हया की गवाही अल्लाह दे रहा है। तुम अब भी नहीं समझे ये आयत कहां से शुरू हुई है? बात नबी की औलाद की है, लेकिन शुरू सहाबा से हो रही है। तुम्हें अब भी नहीं समझ आई ये आयत क्या कह रही है? आयत कह रही है कि नबी की औलाद की शान पूछनी है तो मुस्तफा के सहाबा से पूछा करो, और अगर सहाबा की शान पूछनी है तो नबी की औलाद से पूछा करो, और अगर मुस्तफा की पूछनी है तो फिर खुदा से पूछा करो। कितना टाइम हो गया? ज़ालिकल बिस्मिल्लाह 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 ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह। 15 मिनट पर बात शुरू, अच्छा 15 मिनट पर शुरू हुई थी, अब 12 मिनट बाकी रह गए 60 मिनट होने में। 12 मिनट के बाद मुझे इजाजत है, मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। मेरी माजरत कबूल करें, 60 मिनट से ज्यादा पढ़ना मेरे बस का रोग ही नहीं है। कभी मैं 3.25 घंटे भी पढ़ा करता था, लेकिन उस वक्त पता होता था अब एक ही खिताब करना है, अब 3.25 घंटे होंगे, उधार कम होता था। अब ये पता है कि कल पहले लाहौर पढ़ना है, उसके बाद कड़ियां और वो जो बॉर्डर है ढींडा शरीफ है, सियालकोट और गुजरात के दरमियानी बॉर्डर है, वहां जाके एक ही रात में मुझे जाके खिताब करना है। मैं आपकी बारगाह से इजाजत लेता हूं। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, ये आयत भी उधार हो गई ना, ये आयत भी आपसे उधार हो गई ना, इसे ये मेरी मजबूरी है। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अब अल्लाह पाक फरमा रहे, अब हम ऐसा करते हैं, मक्के से निकलते हैं, लोधरा में आ जाते हैं, और लोधरा वालों को इस आयत के सामने लाते हैं। ये नहीं कहूंगा आयत को आपके सामने पेश करूंगा, ये कहूंगा कि आपको अब आयत के सामने पेश करता हूं। अब जो आयत के सामने कटहरे में खड़ा होना चाहते हैं वो मिल के सुभान अल्लाह कहो जरा। तो फिर अब मेरी आंख में आंख डालो, अल्लाह पाक फरमा रहे ये नबी की औलाद का जिक्र है, और ये जिक्र है पाक घर का, ये जिक्र है
پاک گھر کا. آپ اگر میرا ساتھ دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یسألونک عن المحیض، محبوب آپ کے بارگاہ میں کچھ بندے آئے ہیں اور کہتے ہیں یہ حیض کیا ہوتا ہے؟ حیض قل ہوا اذن، ان سے کہہ دیں کہ یہ پلیتی ہے. تو پلیتی کا جو لفظ آیا ہے وہ ہے اذن. تو اذن کا معنی کیا ہے؟ پلیتی. اذن کا معنی کیا ہے؟ پلیتی. انما المشرکون، جیتے رہیں اللہ آپ کو برکت دے. انما المشرکون نجس، تو نجس کا معنی کیا ہے؟ پلیتی. فاجتنبوا الرجس، تو رجس کا معنی کیا ہے؟ پلیدی. اچھا رہنے دیں، بات لمبی ہو جائے گی. نہیں، بات لمبی ہو جائے گی. میں جس ناج دیکھیں بات کریں گے انشاءاللہ. وہ جو میں نے لفظ کہا نا بطول کبرا، بسم اللہ، کسی وقت موقع ملا تو اس پہ بات کر لوں گا. اب اللہ پاک فرما رہا ہے چونکہ یہ پاک گھر ہے. نہیں لودرا والو چپ، پتہ کیوں میں سمجھا نہیں سکا. یا اللہ پاک ہے، فرمایا پاک ہے. یا اللہ کتنا کو پاک ہے؟ فرمایا چپ کر، یہ فاطمہ کا گھر ہے، میرے کعبے سے زیادہ پاک ہے. بولو گے تو میں قرآن پڑھوں گا نا یارا. یا اللہ تیرا کعبہ، ہاں فرمایا جب میرے کعبے کی باری آئی، سورہ بقر 2 نمبر سورہ 124 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. میں نے ابراہیم سے کہا تھا یہ میرا گھر ہے، اسے پاک رکھنا، اسے پاک رکھنا. میں نے ابراہیم سے کہا تھا اسے پاک رکھنا. جب میرے گھر کی باری آئی تو میں نے ابراہیم سے کہا تھا نا اسے پاک رکھنا. جب نبی کی بیٹی کے گھر کی باری آئی میں نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ حسین کا گھر ہے، اسے بندہ نہیں اللہ خود پاک رکھے گا. جسے سمجھ آئیے بولو، میں کیسے آگے چلوں گا. لے مولا میں سمجھا نہیں سکا، تو نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے آدم کی اولاد، میرا گھر اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے، فاطمہ اتنی پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے. کچھ کہو تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں. ایک بی بی بارگاہ رسالت میں آ کے کہتی ہے آقا میں فاطمہ کی دائی، آقا میں تیری بیٹی کی دائی، آقا میں تیری صاحبزادی کی دائی. میں کیسے پڑھوں گا؟ نوجوان چپ رہ گئے یار. آقا میں تیری صاحبزادی کی دائی. کہا کیسے آئی؟ آقا آج 15واں روزہ ہے. فرمایا 15واں روزہ ہے. آقا ابھی ابھی تیری بیٹی کی گود میں حسن آیا ہے. فرمایا اچھا. تو پھر عرض کرتی آقا ادھر بیٹا پیدا ہوا، تیری بیٹی اٹھ کر نہیں گئی، وہیں پہ نماز شروع کی ہے. فرمایا وہ میری بیٹی ہے، بیٹے کی ولادت کے بعد بھی اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا، وضو بھی نہیں ٹوٹا. کچھ کہو تو میں آگے چلوں یا کچھ کہو تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں. جسے قرآن سے محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. ہاں بیٹے کی ولادت کے بعد جس کا روزہ بھی نہ ٹوٹے، جس کا وضو بھی نہ ٹوٹے، لودرا والوں میں بطول کبرا نہ کہوں تو کیا کہوں. اور جسے قرآن سے محبت جتنی ہے ویسے سبحان اللہ کہتے چلے جاؤ. تم جیتے رہو، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ پاک گھر کا ذکر ہے. کیا بات، بہت خوب، کیا بات. ابراہیم کعبے کو پاک رکھتے ہیں. مولانا پاک رکھنے والے کی آنکھیں بند، پاکیزگی ختم. سبحان اللہ. بہت بڑا جملہ میں نے کہا، اسے بند کرنا ذرا. پاکیزگی ختم، ابراہیم کی آنکھیں بند، کعبے میں بت آ گئے. اللہ فرمایا یہ ابراہیم کی آنکھیں تھیں، یہاں کعبے میں بت آ سکتے ہیں. یہ نبی کی اولاد ہے. لا تاخذہ سینۃ ولا نوم. مجھے تو اونگ نہیں آتی تو پلیتی کیسے آ جائے گی؟
جسے سمجھ آئیے میں اسے سبحان اللہ کہتا ہوں. تم جیتے رہو، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرما. تو یہ پاک گھر کا ذکر ہے، تو یہ پاک گھر کا ذکر ہے. تو قرآن کہہ رہے یہ پاک گھر کا ذکر ہے. تو یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا ضائع نہ کرنا. فرمایا اب سنو ہے یہ پاک گھر کا ذکر ہے. آمنو چاہیے وعملوا الصالحات چاہیے. مولا کیا مطلب ہے؟ فرمایا سمجھے نہیں، منبر پر پڑھنے والا بھی پاک چاہیے، سننے والے بھی پاک چاہیے. چرساں پی کے فاطمہ کا نام لیتے ہو. یہاں میں اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہوں تمہاری زبان 1000 دفعہ پاک کی جائے، مشک اور عنبر سے پاک کی جائے، اور کہ گلاب سے دھو لو زبانیں تو نبی کی بیٹی کا نام لینے کے قابل نہیں ہو رہی. فرمایا یہ پاک گھر کا ذکر ہے. اور صاحبو ایک شخصیت کے یوں چہرہ مبارک پر ایک چادر ہے اور بیت اللہ کا شہن ہے اور زبان پر یہ جاری ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، 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 یا اللہ مجھے معاف کر دے. بیت اللہ کے لوگ پریشان ہیں طواف کرتے ہوئے، پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہے، پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہے، پتہ نہیں کتنا کو گناہ گار ہے جو رو رو کے معافیاں مانگ رہا ہے، پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہے. اب اس کی چیخ نکلی مولا مجھے معاف کر دے. بے ہوش ہو کے گر پڑے. حسن بصری نے طواف چھوڑا، دل میں خیال کیا ہے کون، پردہ ہٹاؤں. لودرا والوں پردہ حسن بصری نے ہٹایا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھا. حسن بصری کی چیخیں نکل گئی آقا یبن رسول اللہ، آپ نبی کے بیٹے ہیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کا یہ عالم ہے تو ہمارا کیا بننے والا ہے. آج تو آرام سے بندے کہہ دیتے ہیں، پیر کہہ دیتے ہیں مریداں کو تواڈی ستہ خیر، مرید کہہ دیتے ہیں ساڈے پیر کہتے ہیں سانو ستہ خیر. یہاں علی کا بیٹا فاطمہ کا لال اور مصطفیٰ کا بیٹا ہے اور رو رہا ہے، اور پاؤں چش کے ہوش میں آئے تو رو کے کہتے ہیں حسن بصری تو اللہ کا نیک بندہ ہے، حسن بصری تو اللہ کا نیک بندہ ہے. اللہ سے کہنا زین العابدین کو معاف کر دے، زین العابدین کو معاف کر دی. حسن بصری کے چھکے چھوٹ گئے. اگر کہوں مولا سید کو معاف کر تو بیڑا غرق ہو جائے گا میرا، دعا نہ مانگوں تو پھر بھی پلے کچھ نہیں رہتا. جلدی سے حسن بصری ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ امام زین العابدین کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف کر دے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پاک بندے چاہیے. دیکھو چھوٹی سی عمر ہے امام حسن کی اور امام حسین کی. ایک بابے کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے وضو میں غلطیاں تھی. اگر میرے جیسا پیر ہوتا تو کہتا بابا قبر میں لتا ہے ابھی وضو نہیں کرنا آیا. آگے تھے حسین، آواز دی بھیا بھیا حسن. آپ حسن کے نام پہ چپ رہے. اب جانتے نہیں حسن کو، یہ علی کا بڑا بیٹا ہے. آپ حسن سے واقف نہیں ہو. تم نے حسین کا نام سنے؟ کائنات کے امام کو حسین کہتے ہیں پر حسین کے امام کو حسن کہتے ہیں. کچھ کہو تو میں آگے چلوں گا یار. یہ حسن ہے، لودرا والو یہ ہے حسن. آج ماں کہہ رہی ہے حسن حسن. کس ماں کا نام آیا؟ آپ کیسے چپ رہ رہے ہیں؟ آج ماں کہہ رہی ہے حسن حسن. بولو گے تو میں آگے پڑھوں گا. حسن جی اماں. حسن میں نبی کی بیٹی ہوں، میں تیری ماں ہوں. میں دیکھتی رہتی ہوں تو کھانا لے کر سائڈ پہ ہو کے بیٹھتا ہے، میرے ساتھ نہیں کھاتا. میرا دل ہی کرتا رہتا ہے میرا بڑا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے. حسن تو میرے ساتھ کیوں نہیں کھاتا؟ حسن کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہتے ہیں اماں میں لقمہ پہلے اٹھا لوں، میری ماں بعد میں اٹھائے، مجھے بے ادبی سے ڈر لگتا رہتا ہے.
میری ماں میں تیری بے ادبی سے ڈرتا ہوں. ہائے 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 ہائے. میری ماں میں تیری بے ادبی سے ڈرتا ہوں. ماں میں لقمہ پہلے، ماں دسترخوان پہ پڑی ہوئی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں. جس طرف میرے بابا کی نگاہ جائے اسے ہاتھ نہیں لگاتا، کہیں میری وجہ سے بابا اسے چھوڑ نہ دے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کتنی نزاکت ہے اس گھر میں، کتنا ادب ہے اس گھر میں، کتنا احترام ہے اس گھر میں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھی سن رہے ہو؟ یہی تو درس کربلا ہے. اچھا مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، اگر آپ کہو تو میں پڑھے دیتا ہوں یار. جسے قرآن سے محبت ہے مل کے سبحان اللہ کہنا ذرا. اچھا جو مجھے آیت یاد آئی ہے نا وہ سورہ محمد سے یاد آئی. تم جیتے رہو، تم نے حق ادا کیا تقریر کو سننے کا. ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں، جو آیت مجھے یاد آئی وہ سورہ محمد سے آئی ہے. لو یہ 47 نمبر سورہ ہے اور جو آیت میرے سامنے ہے یہ 22 نمبر آیت ہے. پھر میں 23 نمبر پڑھنا چاہتا ہوں، پھر میں 24 نمبر پڑھنا چاہتا ہوں. آپ چپ بیٹھے ہیں ورنہ میں اب تک یہ تینوں پڑھ چکا ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم فہل عصیتم. اب آپ میں کوئی ایمانداری سے سنی بیٹھے تو اپنی ایمانداری سے سبحان اللہ کہو ذرا. میرا سلام سنیوں کے امام کی تربت پر. لفظ حل عصیتم کا ترجمہ کرتے ہوئے امام اہل سنت نے لکھا کہ اللہ تمہارے لچھن کو جانتا ہے، لچھن کو جانتا ہے. یہ ترجمہ سنیوں کے امام نے کیا. اب میں نوکر ہونے کی حیثیت سے اگر پنجابی میں کروں تو اللہ پاک فرمایا مینوں پتا ہے تہاڈی اوقات دا، اور مینوں پتا ہے تہاڈی اوقات. یا اللہ کی ہو گیا؟ فرمایا 4 پیسے آ جان، حکومت آ جائے، 4 چھلڑا آ جان، 2 مربے آ جان، 2 کلے زمین آ جائے، گورنمنٹ ایک چھوٹا جا ملازم ہو جائے، ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، فساد برپا کر کے رکھ چھڑے زمین تے. غریب بہن ہی نہ لگے، غریب پرا ہی نہ لگے، غریب چاچا ہی نہ لگے، غریب ماما ہی نہ لگے، غریب رشتہ دار تمہیں رشتہ دار ہی نہ نظر آئے. اولئک الذین لعنہم اللہ. محبوب اللہ ایسے بندے پر لعنت بھیجتا ہے، محبوب اللہ ایسے بندے پر لعنت بھیجتا ہے. اسے دولت کی وجہ سے غریب بہن بھائی نہیں نظر آ رہا. یار میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. محبوب آنکھیں رکھتا ہوا یہ اندھا ہے، کان رکھتا ہوا بہرا ہے. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. اس نے گھر قرآن رکھا ہوا ہے، اس پر غور نہیں کر رہا. کیوں ہم عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا. یہ غور بھی کیا کریں، اس کے دل پر تالے لگ چکے ہیں، دولت کے تالے لگ چکے ہیں. یہ ہم ہیں. اور وہ کربلا والے امام زین العابدین کا ڈیرا ہے. آدھی رات کو ایک مسافر آیا ہے، اسے گرم پانی دیا، استبل میں گھوڑا باندھا، اس کے گھوڑے کو چارہ دیا، اسے کھانے کو دیا. آدھی رات کو یہ ساری رات سوتا رہا، نبی کا بیٹا روتا رہا. یہ ساری رات سوتا رہا، نبی کا بیٹا روتا رہا. یہ ساری رات سوتا رہا، زین العابدین امام روتا رہا. صبح ناشتہ کرایا، ناشتہ کرا کے چلتا ہوا کہنے لگا امام آپ نے مجھے پہچانا نہیں. پرنم آنکھوں سے کہنے لگے تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں، تیرے دادے کو بھی جانتا ہوں، تو جہاں سے آیا اسے بھی جانتا ہوں، جہاں جائے گا وہ بھی جانتا ہوں. کہنے لگا کون ہوں میں؟ رو کے کہتے ہیں 10 محرم کو میرے بڑے بھائی علی اکبر کے سینے میں تو نے ہی تو برچھی ماری تھی. میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں تو نے برچھی ماری تھی، میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں تو نے برچھی ماری تھی، میرے بھیا کا قاتل ہے تو. کہنے لگا آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ میں سوتا رہا، مجھے قتل کر دیتے. فرمایا کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے وہ کیا جو تمہیں تمہارے بڑوں نے بتایا ہے. آج یہاں تم میرا مہمان تھا، میں نے وہ کیا جو مجھے میرے نانا نے بتایا ہے. کچھ کہو تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں. کربلا والوں تم نے کربلا میں وہ کیا جو تمہیں تمہارے بڑوں نے کہا، یہاں ہم نے وہ کیا جو ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا ہے. کچھ کہو میں آگے چلنا چاہتا ہوں. وضو کرتے ہوئے بابے کو حسین نے کہا، اب دیکھا وضو غلط کر رہا ہے، کہا بھیا
بھیا کا جی ویر ذرا میں وضو کروں آپ میرا وضو تو دیکھو. حسین کے وضو پہ سبحان اللہ نہیں نکلے گا. بابے نے وضو کرتے ہوئے حسین کو دیکھا تو شک گزرا کہ یہاں سے کچھ میرے وضو میں کمیاں تھی. اب یہ منزل شک پر آیا, امامت کی نظر پہنچی, ابھی شک پہ ہے, یقین نہیں ہوا. اب کہنے لگے حسن ویر, کہا جی بھیا آپ وضو کرو میں دیکھنا چاہتا ہوں. رانا صاحب حسن اور حسین کے وضو میں فرق نہیں تھا, ایک جیسا وضو تھا. بابے کا شک پک میں بدلا, جب پک ہوا تو پتا چل گیا کہ یہاں سے میری غلطیاں ہوئی ہیں. جلدی سے حسین کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا تیری سید ہونے پہ صدقے جاؤں, تیرے کریم ہونے پہ صدقے جاؤں, تیرے شفیق ہونے پہ صدقے جاؤں. میرا دل بھی نہیں توڑا, مجھے مسئلہ بھی سمجھا دیا. کچھ کہو تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں. آپ جیتے رہیں, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. دیکھو ٹھہرو, میں نے اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے. میں نے کافی اوپر وقت لیا آپ کا تاکہ بانیان خوش ہو جائیں, آپ لوگ راضی ہو جائیں. اب ایک دفعہ دوبارہ سے اس آیت کو سنیں اور میں منبر چھوڑوں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا, ذکر آل محمد. وہ خوشخبری ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو دی جو مومن ہیں اور پاک ہیں. یعنی ابو بکر بھی پاک ہے, عمر بھی پاک ہیں, عثمان غنی بھی پاک ہیں. دائرہ خوشخبری حسین میں جو بھی آیا پاک ہے. تو پھر یہ ذکر کن کے ساتھ ہے؟ پاکوں کے ساتھ. ذکر کن کے ساتھ ہے؟ جی ابھی بھی کمی ہے, آپ تو کچھ کمی رہ گئی. آپ کے نا بندوں کی آنکھیں پھٹ چکی ہیں رو رو کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بی بی پاک کا وصال ہوا, زہرا پاک کا وصال ہو گیا. جناب علی نے جناب مسلم بن عقیل سے کہا, مسلم تجھے عرب کے شجروں کی کافی شناخت ہے, کوئی دلیر خاندان تلاش کر جس گھر میں علی شادی کرے تاکہ اللہ مجھے ایک دلیر سا بیٹا دے. جناب مسلم بن عقیل کے سرچ کرنے کے بعد ایک گھر میں علی کی شادی ہو گئی. زوجہ علی کا نام جناب ام البنین تھا. پہلے دن کی دلہن ام البنین علی کے ساتھ آستانہ مصطفیٰ پر دلہن بن کر آئی تو دہلیز فاطمہ پر آ کے اس بی بی نے بوسہ دیا. میں پھر یہ جملہ کہوں گا, صاحبزادی مصطفیٰ کے آستانے کی دہلیز پر آ کے علی کی بیوی نے زمین پر دہلیز کو چوما. جب یہ بی بی بستر پر آئی, کمرے میں داخل ہوئی, علی نے فرمایا میری بیوی ام البنین یہ میرا بستر ہے, اس پہ بیٹھ جاؤ.
اس بی بی نے اس بستر کو جھاڑا، اسے صاف کیا، اسے سیدھا کر کے اسے چوم کر زمین پر علی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مولا علی نے فرمایا ام البنین تو میری بیوی ہے اور یہ میری چارپائی ہے، یہ میرا بستر ہے، یہاں بیٹھ جا۔ زمین پر بیٹھی ہوئی پہلے دن کی دلہن نے علی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا یہ نبی کی بیٹی کا بستر، میں نوکرانی۔ ام البنین بیٹھ جا، کہتی ہے نبی کی بیٹی کا بستر، میں نوکرانی، کنیز، اتنی اوقات نہیں کہ فاطمہ کے بستر پر بیٹھوں، ساری عمر اس بستر کو چوم کر سیدھا کرتی رہوں گی اور علی بستر پر نہیں تیرے قدموں میں بیٹھوں گی۔ اس ماں کی گود میں علی کا بیٹا آیا تو نام عباس رکھا۔ ہائے 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 ہائے، نام کیا رکھا؟ عباس نام رکھا۔ علی خوش ہو رہے ہیں، جرت والا بیٹا آ گیا ہے، جرت والا بیٹا آ گیا ہے، میری شجاعت کا وارث آ گیا ہے۔ دیکھو میرے صاحبو، باپ کی کچھ وراثتیں ہوتی ہیں، کسی بیٹے میں باپ کی شفقت جاتی ہے، کسی بیٹے میں باپ کا زہد جاتا ہے، کسی بیٹے میں باپ کا علم جاتا ہے، کسی بیٹے میں باپ کی حکمت جاتی ہے۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ بیٹا دیا ہے جس میں میرا جوش اور جذبہ آیا ہے، جس میں میرا حوصلہ آیا ہے، جس میں میری جرت آئی ہے، میرا وہ بیٹا آیا ہے۔ اب بڑی خوشی کے ساتھ علی ام المنین کے کمرے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ماں کی گود میں بیٹا ہے اور آنکھوں پر زبردست آنسوں کی لڑی ہے۔ علی کہتے ہیں اللہ دی بندی کیوں رو رہی ہے؟ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ کہا یا علی بیٹا تو دیا، آنکھیں نہیں کھول رہا، کھاتا ہی کچھ نہیں، پیتا ہی کچھ نہیں، کیا بنے گا اس کا؟ علی فرماتے ہیں گھبرانا، میں نے کب کھولی تھی؟ میں کب کھولتا تھا؟ میں نے بھی تو نہیں کھولی تھی نا۔ تو یا علی آپ نے کب کھولی تھی؟ کہا مصطفیٰ آئے تھے تو کھولی تھی۔ تو یا علی یہ کب کھولے گا؟ فرمایا جب تک حسین نہیں آئے گا یہ نہیں کھولے گا۔ جب تک حسین نہیں آئے گا یہ آنکھیں نہیں کھولے گا، جب تک حسین نہیں آئے گا یہ منہ نہیں کھولے گا، جب تک حسین نہیں آئے گا یہ آنکھیں نہیں کھولے گا۔ اچھا حسین آئے، ماں کی گود میں عباس نے آنکھیں کھولی، صرف آنکھیں نہیں کھولی، لودرا والو، حضرت عباس نے ننھے سے دونوں بازو حسین کی طرف یوں کیے۔ ماں خوش ہو رہی تھی، اب باپ رو رہا تھا، اب ماں خوش ہو رہی تھی، باپ رو رہا تھا۔ علی دیکھ رہے تھے یہ میرا کیسا شیر بیٹا ہے، اس نے پہلے دن ہی بازو اس پہ قربان کر دیے۔ ہائے 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 ہائے، اب ماں خوش ہو رہی تھی، باپ رو رہا تھا، اب ماں کو یہاں نظر آ رہا تھا، باپ کو وہاں نظر آ رہا تھا۔ میں اب بیان نہیں کر سکتا۔ اب ہر قدم پہ ایک سبق شروع ہوا، ہر قدم پہ ایک سبق شروع ہوا۔ عباس جی اماں، حسین کو بھائی نہیں کہنا۔ عباس جی اماں، تو نوکرانی کا بیٹا ہے، وہ نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ عباس جی اماں، زینب کو بہن نہیں کہنا۔ عباس، حسین کی بہن کے کمرے میں جا کے آنکھیں اونچی نہ کرنا۔ عباس، نظروں کو جھکا کے رکھنا۔ عباس، قدم بقدم ماں سبق دے رہی ہے۔ عباس جی اماں، نوکری کرنا۔ عباس، کبھی بھائی نہ سنوں میں تیرے منہ سے، بس اب وقت گزر گیا،
10 मुहर्रम आ गई। 3 दिन से प्यासे सैयद हैं, जानवर पानी पी रहे हैं, घोड़े पानी पी रहे हैं, चौपाए पानी पी रहे हैं। नबी की साहबजादी सकीना प्यास से बिलक रही। हुसैन का 6 माह का बेटा अली अस्कर का मुंह खुश्क हो चुका है। 3 दफा खैमे अब्बास में सकीना आई, चाचा से मुलाकात नहीं हुई। जमीन पर ज़ौजा अब्बास बैठी हुई हैं। जनाब अब्बास खैमे आके कहते हैं, अल्लाह की बंदी मेरे होते हुए तू जमीन पर क्यों? कहने लगी, अब्बास 3 दफा नबी की साहबजादी हमारे खैमे में आई, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। जल्दी से जाएं और सैयदा की बारगाह में गुजारिश करें, क्या ऑर्डर है? शेर अब्बास जल्दी से हुसैन की साहबजादी के सामने आकर यूं हाथ जोड़कर कहते हैं, आकाजादी मेरे लिए क्या हुक्म है? नौकर के लिए, मुझ नौकर के लिए क्या हुक्म है? यह सुनते ही चचा की भतीजी ने कहा, चचा मैं अपने लिए पानी नहीं मांगती, पर चचा मुझसे भैया अली अस्कर की प्यास नहीं देखी जा रही। चचा मेरे भैया की जुबान हलक से बाहर आ चुकी है, किसी वक्त भी सांस की लड़ी टूट सकती है। चचा मुझे भैया के लिए पानी चाहिए। रो के अली का शेर कहता है, साहबजादी मुझे तेरे बाबा से इजाजत नहीं मिलती। कहा, चचा इजाजत मैं ले देती हूं। चंद छोटे छोटे बच्चों को सैयदा सकीना ने इकट्ठा किया, हाथ में खाली प्याले पकड़ाए, गले में खुद के मशकीजा डाला, पीछे पीछे शेर अली का नौकरों की तरह चल रहा है। भतीजी के पीछे अब्बास ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई नौकर मालकन के पीछे चल रहा है। खैमा हुसैन के सामने जाके साहबजादी हुसैन रुकी। जमीन पर हुसैन का शेर जमीन पर बैठा, सकीना के दोनों पांव पर अब्बास के दोनों हाथ आए, यूं खैमे की तरफ छलकते हुए आंसुओं से कहा, आका मेरी नौकरी पे शक ना करना, मैं तेरा भी नौकर हूं, तेरी औलाद का भी नौकर हूं। आका इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा मैंने सुन रखी है ना, तो कुरान तो आखिर हमारे ही घर में आया है ना। अब छोटी सी भतीजी ने जब चचा की गर्दन में मुश्कीदा डाला ना, अब हुसैन से बैठा नहीं गया, उठकर भैया की तरफ चले और जुबान पर एक जुमला था, सकीना तुझे तेरा भाई नजर आया, मेरा भाई नजर नहीं आया। सकीना तुम्हें तेरा भाई न, तुम्हें तेरा भाई नजर आए। पास आए, बाबा की दस्तार पहनाए, बस चले गए। तैयारी नहीं पढ़ सकता, चले गए। लोधरा वालों, अली का शेर करबला में। छोटी सी बेटी बाबा से कहती है, बाबा जी बेटा मेरा चाचा किधर है? कहा बेटा लड़ रहा है, जालिमों को गाजरों मूलियों की तरह वासले जहन्नुम कर रहे हैं। अच्छा बाबा तो अब मेरा चाचा किधर है? कहा बेटा अब उसके सामने कोई टेक नहीं रहा, मुझे मेरा बाबा अली नजर आ रहा है, मुझे ये खैबर का मंजर नजर आ रहा है, मुझे खैबर में लड़ता हुआ अली नजर आ रहा है। अब तेरे चाचे के सामने कोई टेक नहीं रहा, गाजर और मूली और गीदड़ों की तरह अली के शेर के सामने लोग भाग रहे हैं। कहा अच्छा चाचा तो अब मेरा बाबा अब मेरा चाचा कहां है? कहा बेटा अब तो लश्कर से पार हो चुका। अच्छा तो अब कहां है? हुसैन कहते हैं बेटा अब वो दरिया पर पहुंच गया है।
اچھا تو بابا اب کہاں ہے؟ کہ بیٹا وہ گھوڑے سے کہہ رہا ہے پانی پی لے، لیکن گھوڑا کہہ رہا ہے جب مالک نہیں پی رہے تو ملازم کیسے پیے گا؟ اچھا بابا، تو بابا اب میرا چاچا کہاں ہے؟ کہ اب تو پانی بھر رہا ہے اور دل ہی دل میں سوچ رہا ہے جب سکینہ کو نہیں ملا تو عباس کیسے منہ لگائے گا؟ اچھا تو چاچا، بابا اب میرا چاچا کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ گے؟ کہا بیٹی دیکھو، زمین سے بیٹی کو اٹھایا، شانے پہ بٹھایا۔ جب منظر سکینہ نے دیکھا تو لودرا والوں بی رو پڑی، اس کی چیخیں نکلی، رو کے کہنے لگی بابا میرے چاچا کو بلا، میں کبھی پانی نہیں مانگوں گی۔ بابا میرے چاچا کو بلا، میں کبھی پانی نہیں مانگوں گی۔ حسین کہتے میری بیٹی کو کیا نظر آ گیا؟ بابا میں دیکھ رہی ہوں کسی ظالم نے تلوار ماری ہے، میرے چاچے کا دایاں بازو زمین پہ گر چکا ہے، میں پانی نہیں مانگوں گی، میرے چاچے کو واپس بلا لے۔ کہ بیٹا تجھے کیا نظر آ گیا ہے؟ نبی کی بیٹی کی چیخ نکلی، رو کے کہتی ہے بابا ایک ظالم نے تلوار ماری ہے، میرے بابے کا بایاں بازو زمین پہ گر چکا ہے، بابا میں کبھی پانی نہیں مانگوں گی۔ بابا میرا چاچا منہ میں مشک ڈال کے آ رہا ہے اور شمر اعلان کر رہا ہے تیروں کا منہ کرو، مشک کا ایک قطرہ بھی خیام حسین تک نہیں جانا چاہیے۔ بابا میرے چاچا کو بلا، میں پانی نہیں مانگوں گی۔ زمین پہ ہر شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کے بل گرتا تھا، بابا میرا چاچا منہ کے بل زمین پر گر چکا ہے۔ حسین نے بچی کو خیمے میں بٹھایا، خود کربلا معلہ میں پہنچے، زمین پر لیٹے ہوئے عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، داڑھی کو ہاتھوں سے صاف کیا، زلفوں کو جھاڑا، سر پہ پیار کر کے کہتے ہیں عباس میں تیرا پردیسی حسین آیا ہوں، عباس میں تیرا مسافر حسین آیا، عباس آنکھیں کھول، تجھے میرے بابا علی کا واسطہ۔ جناب عباس نے آنکھیں کھول کر کہا آقا میں آنکھیں کھولنے کے قابل نہیں رہا، آقا میں تیری صاحبزادی سے وعدہ پورا نہیں کر سکا، آقا مجھے سیدہ سے معافی لے دینا، میں سیدہ سکینہ سے وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ حسین فرماتے ہیں عباس چھوڑ اس پانی کو، میری تو سن۔ آقا آرڈر کریں۔ عباس میری ایک خواہش رہی زندگی میں، زندگی گزر گئی، تیرا آخری وقت آ گیا اور میں خواہش دل میں رکھے ہوئے ہوں، لاش عباس کی تڑفی زمین کربلا پر، آقا میں نوکر کس کام آ سکتا ہوں، آرڈر کرے۔ کہتے ہیں عباس تو نے ساری عمر مجھے بھائی نہیں کہا، عباس تو نے ساری عمر مجھے بھائی نہیں کہا، میں تجھے آواز دیتا عباس تو مجھے کہتا جی آقا، میں تجھے آواز دیتا عباس تو مجھے آواز دیتا جی سونا، میں تجھے آواز دیتا عباس تو مجھے آواز دیتا جی سید۔ میں نے تیری زبان سے کبھی بھائی نہیں سنا، میرے کان تڑپ گئے تیری زبان سے بھائی سننے کے لیے، میری خواہش ہے ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کے نہیں بلائے گا، ہائے 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 کربلا میں مجھے ایک دفعہ بھائی کہہ کے نہیں بلائے گا۔ عباس کی چیخ نکلی، رو کے کہتے ہیں آقا میری ماں نے ساری عمر ایک سبق دیا تھا، اچھا مجھے معاف کر دو یار، اب مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا اس سے آگے، بس اسی پہ ختم کرو۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ میرا سلام لاہور کی سرزمین پر لیٹے ہوئے اس کلندر کی قبر پر جسے لوگ اقبال کہتے ہیں، کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔
آپ ہی مجھے تاریخ کی طرف دھکیلتے رہے، ورنہ شاید میں اس آیت سے باہر نہ نکلتا۔ زندگی وفا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں، پھر اسی آیت پہ آ کے بات کریں گے۔ اللہ آپ کی ان روتی ہوئی آنکھوں کو سلامت رکھے۔ میں شاہ جی قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ ہمیں اسی طرح روتے ہوئے میں ایک دفعہ آپ دعا فرما دیں، بعد میں سلام پڑھا جائے گا۔ یہ مائک آپ کی بارگاہ میں پیش کریں ادھر سے، تاکہ حضرت قبلہ عالم ہمارے لیے دعا